بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پڑھا ہوگا، آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس بارے میں کریں گے کہ حاجی لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں، اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ لوگ باغوں کو علم نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان محاشے نے جو خان سر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان محاشے نے اپنی ایک الگ ہی ایک کہانی بتائی لوگوں کے سامنے۔ یہ ایک ٹیچر ہیں اور انہوں نے اپنے فالوورز کو بتایا اور اپنے چینل کے اوپر اس ڈالا، اور چینل کا کافی بڑا ہے، 16 ملین سبسکرائبر ہیں، اس سے بھی زائد ہے۔ تو جب اتنے لوگ جب ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو لوگوں تک ایک غلط میسج، ایک غلط تاریخ لوگوں تک پہنچی ہوگی۔ تو اصل تاریخ کیا ہے اس کے پیچھے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں شیولنگ ہے۔ دیکھیے وہ شیولنگ نہیں ہے، وہاں پہ جو اسلامک پرمپرا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں اگر کوئی چیز بیٹھ گئی ہے تو وہ ہمارے کہنے سے نہیں نکل سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہاں شنکر جی کو کسی نے اریسٹ کیا تو مطلب شنکرو جی کی بےزتی کر رہے ہیں۔ ایک شیطان تھا، مطلب ایک بہت برا آدمی تھا، جب محمد صاحب تھے تو ان کو بہت پریشان کرتا تھا، کبھی ان کے اوپر کوڑا پھینک دیتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا۔ تو محمد صاحب نے بہت کوشش کیا کہ یہ سدھر جائے، لیکن وہ انسان سدھرتا نہیں تھا۔ تو تنگ آ کر محمد صاحب نے اسے شراپ دے دیا کہ جا تو پتھر کا بن جائے گا۔ تو وہ آدمی ایک بڑا سا پتھر بن کے رہ گیا ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں نا تو اسی پتھر پہ کنکڑ سے مارتے ہیں لوگ، وہ یہ دکھانے کے لیے کہ تو نے محمد صاحب کو پریشان کیا تھا۔ تو کسی نے یہ فوٹو لایا اور بول دیا کہ بھائی صاحب یہاں پر مطلب اس فوٹو میں یہاں پہ کہ یہ شیولنگ ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پرمپرا کے حساب سے دیکھیے گا تو ایک شیطان آدمی۔ تو دیکھا حضرات محترم آپ نے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان کو کنکری کیوں ماری جا رہی ہے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کہانی بنائی، واللہ اعلم کہ انہوں نے یہ تاریخ کہاں سے پڑھی ہے، کہاں سے سنی، کیونکہ یہ تاریخ کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، کسی ایک کتاب میں بھی یہ تاریخ موجود نہیں ہے جو تاریخ انہوں نے بتائی۔ تاریخ کیا بتائی انہوں نے کہ صاحب ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتا تھا، وہ آپ پر کوڑا ڈالا کرتا تھا۔ تو آپ اس سے جب عاجز آ گئے، آپ نے اس کو شراب دیا، مطلب اس کو دعائے ہلاکت دی۔ جب آپ نے اس کو شراب دیا، آپ نے اس کو دعائے ہلاکت دی، تو وہ بندہ پتھر کا بن گیا اور جبھی سے لوگ اس کے اوپر پتھر مار رہے ہیں۔ حالانکہ تاریخ ایسی نہیں ہے، بالکل غلط تاریخ ہے۔ تاریخ اصل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرات محترم، تاریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، کیونکہ یہ آپ کی شادی کے بہت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جو بیٹا بعد میں پیدا ہوتا ہے اتنی منتوں اتنی دعاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تو اتنی محبت کرنے لگے اپنی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، حضرت ابراہیم تیرے خلیل ہیں، اور خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو۔ آپ نے خلیل بولا ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے زیادہ محبت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لینا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں اور 100 اونٹوں کی قربانی رب کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ پھر جب آپ رات کو سوتے ہیں پھر وہی خواب کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے، تو پھر وہ جب صبح ہوتی ہے تو آپ 200 اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں۔ لیکن جب تیسری رات آپ سوتے ہیں پھر وہی خواب آتا ہے قربانی کا کہ اپنی محبوب چیز قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سی چیز کے بارے میں مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے دوست کے یہاں میرے بیٹے کی دعوت ہے، ایک بادشاہ کے یہاں میرے بیٹے کی دعوت ہے، ان کو آپ تیار کرو۔ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور تیار ہونے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب وادی مینا میں پہنچتے ہیں، تو مینا میں پہنچنے کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے روکتا ہے۔ جس جگہ پہلی جگہ روکتا ہے اس جگہ کو بولتے ہیں جمرہ عقبہ۔
جب وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی زمین سے اور شیطان کو مارا. جب شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا تو وہ زمین میں دھس گیا. یہ ایک جگہ ہوئی. پھر دوسری جگہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے قربانی سے روکنا چاہا جس کو جمرہ ثانیہ کہا جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے کنکری اٹھائی اور 7 کنکریاں اس کو ماری. پھر وہ زمین میں دھس گیا. اس کے بعد وہ تیسری جگہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے گا جس کو جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں زمین سے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد شیطان کو مارا. پھر وہ زمین میں دھس گیا. تو حضرات محترم یہ تاریخ ہے کہ شیطان کو کنکری کیوں ماری جاتی ہے. حاجی لوگ کیوں شیطان کو کنکری مارتے ہیں. اسی کو رمی جمار کہا جاتا ہے. اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا حضرت ابراہیم کی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائیں گے تمام کے تمام لوگ اس چیز کو ضرور کریں گے. تو حضرات محترم یہ تاریخ ہے کہ مسلمان حاجی لوگ شیطان کو پتھر کیوں مارتے ہیں. نہ کہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے نسبت کر دی کہ نبی علیہ السلام کو وہ شخص برا بھلا کہتا تھا تو نبی نے ان کو شراب دے دیا تو وہ پتھر کی طرح بن گئے. ایسی کوئی تاریخ کتاب کے اندر نہیں ہے. اور یہ میرا ان سے مشورہ ہے کہ آپ اتنے بڑے ٹیچر ہیں, آپ اگر اسلام کی کوئی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی تحقیق کریں, اس کے بارے میں پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. ایسا ہی نہیں کہ اپنی من مرضی سے جو آپ نے چاہا وہ لوگوں کو بتا دیا, کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ بات بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. اور دوسری بات انہوں نے ویڈیو میں کہی کہ مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے جھوٹ نہیں بولتا. اسلام دھرم میں کیا چیز ہے بھائی, آپ کو جب نماز پڑھنا ہے نا تو آپ کا سر اسی مکہ کی اور رہنا چاہیے. اس لیے پوری دنیا میں اگر دیکھیں گے نا تو مسلم سب نماز جو ہوتا ہے الگ الگ ڈائریکشن میں پڑھیں گے. سر انڈیا کے مسلم پشچم ڈائریکشن میں نماز پڑھتا ہے. دیکھیے انڈیا کے جو بھی مسلم ہے یہی ہے مکہ. انڈیا کا جتنا مسلم ہے وہ نماز پڑھے گا تو اس کا منہ کدھر رہے گا, پشچم رہے گا. سمجھا گیا. مسلمانوں میں ایک چیز بہت پشچم منہ کر کے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا اسلام وہ مذہب ہے کہ کسی بھی رخ کی طرف کر کے مسلمان کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. یہاں پہ یہ والی بات نہیں کہی ہے کہ اللہ نے کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے جھوٹ بولے گا ان کے اوپر اللہ کی لعنت, ایسا نہیں کہا, بلکہ کسی بھی رخ کی طرف کسی بھی سمت کی طرف انسان جھوٹ بولے گا اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑے گی. تو حضرات محترم اصل تاریخ شیطان کو پتھر مارنے کی یہ تھی. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحیح علم حاصل ہو. اللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.